ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ کفار نے جو ڈینگیں ماری تھی ان کو آپ حضرات نے پیچھے سماعت کیا تھا، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ لوگ بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں، اب ذرا اس منظر کا تصور کریں جب روز محشر انہیں ہانک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ان کافروں کے ہوش اڑ جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آئے گا، تو اس وقت فرشتے ہتھ کڑیاں ڈال کر ان کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کے بارگاہ مولا میں ان کو پیش کریں گے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اخذوا من مکان قریب، فرمایا کہ وہ ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ قریب جگہ سے مراد یا تو موت کے وقت کی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے، یا میدان محشر کی، یا پھر کفار نے جو بدر میں ہزیمت اٹھائی تھی وہاں کا یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ عین اس وقت ان کو قریب سے پکڑ لیا جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مجرم سوچتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤں وہاں سے نکل جاؤں، اور پھر جہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہیں سے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، تو یہ بھاگنے کی کوئی راہ بھی نہیں پائیں گے، وہیں پر ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس کے بعد میں ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت ان کی کیفیت ہوگی، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے، یعنی اس وقت وہ پکاریں گے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے۔ تو اس سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لوگ انکار کرتے رہے، اب کہیں گے کہ ہم لوگ ایمان لائے، تو فرمایا کفار کا اب ایمان لانا، اب ان کا توبہ کرنا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اب ایمان لانے کا اور توبہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب وہ گھڑیاں بہت دور ہو گئی ہیں، وہ گھڑیاں بہت دور ہو گئی ہیں، اور وہ روز و شب کتنے قیمتی تھے، جب انہیں حق کی طرف بلایا جاتا تھا تب تو وہ انکار کرتے تھے، اب افسوس کریں گے، اس وقت کو یاد کریں گے۔ آج قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ ہدایت کا ان کو نور مل جائے، ان کی توبہ قبول ہو جائے، تو فرمایا جائے گا اب تمہارے پاس میں کوئی موقع نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اس واقعے کو جو بیان فرمایا، اس سے مراد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی حسرتوں کو یاد دلا کر کے دنیا ہی میں ہدایت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ آپ قرآن مقدس کو پڑھ کر کے دیکھیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی حسرتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ مجرم کہیں گے اے کاش جیتے جی آگے میں نے نیکی بھیج دی ہوتی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وہ کہیں گے اے کاش مجھے نامہ اعمال نہیں دیا جاتا۔ اب نامہ اعمال دیکھیں گے، کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہیں دیا جاتا تو اچھا رہتا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وہ کہیں گے اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا، ابو جہل کو دوست بنایا، ابو لہب کو بنایا، عتبہ کو بنایا، شیبہ کو بنایا، آج میں برباد ہو کر کے رہ گیا۔ ایک جگہ رب نے فرمایا وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ دنیا میں تو
اللہ اس کے رسول کے فرامین جب سنائے جاتے تھے تو کان نہیں دھرتے تھے، پھر کہیں گے کاش میں نے اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کر لی ہوتی۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ کہیں گے اے کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راہ بنائی ہوتی، یعنی میں نے رسول کا کہنا نہیں مانا، شیطان کے ساتھ چلا گیا، کاش میں نے رسول کا ساتھ اگر نبھایا ہوتا، رسول کے ساتھ میں چلا ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہیں گے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن دنیا میں تو ہزاروں بتوں کو شریک کیا تھا، اب کہے گا میں نے شریک نہ کیا ہوتا تو اچھا رہتا۔ اور ایک جگہ کہیں گے کاش ہم کو دنیا میں پھر بھیج دیا جاتا، ہم نیک کام کر لیتے۔ تو یہ حسرت ہی حسرت ہوگی ان کے اوپر، اور حسرتوں سے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان حسرتوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ وہ کہیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، لیکن اب ایمان لانے کا کیا مطلب؟ رب نے فرمایا وَأَنَّ لَهُمُ مستنابش مکان بعید، اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے؟ دنیا بہت دور چلی گئی، یہ آخرت ہے، اب ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں، دنیا سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت میں اس کی جزا ملتی ہے۔ اب اگر کوئی کسان وقت رہتے ہوئے اپنی کھیتی کو جو ہے وہ تیار نہ کرے، اس کی سینچائی نہ کرے، اس کو پانی نہ دے، اس کو پورے طرح سے محنت نہ کرے، اور جب کھیتی کاٹنے کا وقت آئے اور اس کے دوست کھیتی کاٹ رہے ہوں، تب کہے کہ کاش میں نے بھی یہ سب کیا ہوتا، تو اب وہ تو کرنے کا وقت چلا گیا، وہ وقت تو گزر گیا، اب جو ہے پچھتانے سے کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اب پچھتانے سے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت، وہ تو سب سارا معاملہ چلا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اس وقت ان کی حسرتیں دیکھنے کے لائق ہوگی، اور فرمایا گیا کہ وہ وقد کفروا به من قبل، کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دور مکان سے، یعنی پہلے تو انکار کرتے تھے اور پھینک مارتے تھے۔ پھینک مارنے کا مطلب ہے اٹکل پچھو سے باتیں کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ایمان لانے سے کیا فائدہ، دنیا میں تو ہمارا رسول کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں، اور طرح طرح کی لا یعنی باتیں کرتے تھے، کبھی قرآن کا مذاق بناتے، کبھی نبی کا مذاق بناتے، کبھی اللہ کے ساتھ میں شرک ٹھہراتے۔ تو کفار کا یہی حال ہے، بغیر کسی عقلی دلیل کے اپنے کفری عقائد پر وہ لوگ اڑے رہتے ہیں۔ قرآن کو کہتے ہیں من گھڑت افسانہ ہے، اور کہتے ہیں قیامت کچھ نہیں آئے گی۔ آج بھی یاد دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے نا وہ جھوٹی تسلیاں دے رہے اپنے آپ کو کہ قیامت آئے گی، ہم کو اپنے جو ہے وہ نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگا، تو قیامت کی بات آ گئی، تو میں نے کہا ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، تو کہنے لگا قیامت کی بات کر رہے ہو کہ؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ مذاق کے طور پہ ہنسنے لگا، یعنی دنیا میں جب ان کو قیامت کی بات بتائی جاتی ہے ان کو ہنسی آتی ہے کہ مرنے کے بعد میں وہ جو قیامت کا تصور مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے کچھ نہیں ہے، آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا ہے۔ تو یہ لوگ یقذفون بالغیب، بے دیکھے پھینک مارتے ہیں، آج تو مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں بےہودہ گوئی طرح طرح کی وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حال یہی ہے کہ اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں یہ لوگ، اور اندھیرے میں کوئی آدمی تیر چلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، ان کو ان باتوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر بعد میں جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، یعنی توبہ کرنے اور ایمان لانے کے درمیان اب روک کر دی جائے گی۔ اب اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے ان کے پہلے گروہ کے ساتھ کیا گیا۔ ان کے پہلے جو گروہ گھنڈال تھے ان کا بھی یہی حال ہوا، تو مرنے کے بعد ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس وقت بڑی خواہش ہوگی کہ ایمان ہمارا قبول ہو جائے، عذاب سے نجات مل جائے، لیکن آج وہ اپنی اس آرزو کو نہیں پا سکیں گے۔ ان کے درمیان اور ان کی آرزو کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس وقت وہ کبھی افسوس ملیں گے اور وہ حسرت سے اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے کہ کاش ہم لوگ جو ہے وہ پہلے ایمان لے آتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ لیکن اس وقت وہ جن عذابوں کے اندر گرفتار ہوں گے اور جن عذابوں میں ان کو گرفتار کیا جائے گا، فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر مجرم تمنا کرے گا کاش وہ بطور فدیہ آج کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیتا، اپنی بیوی کو دے دیتا، اپنے بھائی کو دے دیتا، اپنے خاندان میں سے جس کو قبول کیا جاتا اس کو دے
دے دیا جاتا تاکہ مجھے عذاب سے نجات مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج تو دنیا میں اپنا بیٹا کون دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ قیامت وہ کہیں گے میرا بیٹا لے لو مجھے چھوڑ دو، میری بیوی لے کے مجھے چھوڑ دو، لیکن وہاں پر کچھ سنوائی نہیں ہوگی۔ وہاں پہ تو ایک ہی سکہ چلے گا اور وہ ایمان کا سکہ چلے گا۔ جس کے پاس ایمان کا سکہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت والوں کو جنت میں پہلے نہیں داخل کیا جائے گا، پہلے ان کو جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھا کر کے بتایا جائے گا کہ اگر برے کام کرتے تو تم کو یہاں پہ آنا پڑتا، اور اس کے بعد میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو وہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور جو جہنمی ہوگا اس کو ڈائریکٹ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کسی کو بھی ڈائریکٹ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ جنت میں جو ٹھکانہ ہے وہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا نیک اعمال کرتے تو تمہیں یہ بدلہ ملتا۔ اس کے بعد میں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی حسرت و ندامت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تب ظاہر سی بات ہے ایک تو کسی کو انعام نہ ملے اور دوسرا انعام نہ ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے تو یہ ڈبل طرح کا ان کے اوپر ایک عذاب ہو جائے گا۔ ورنہ ڈائریکٹ اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو عذاب تو اس کا بڑا سخت ہے ہی، لیکن جنت کا ٹھکانہ دیکھ کے جب جائیں گے تب ان کو پتا چلے گا اور پھر کیا حسرت ہوگی اس کو کوئی الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو کہا جائے گا اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، اور انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کر کے پھینکا جائے گا جیسے مردار کو گھٹیا سمجھ کر کے گھسیٹ کر کے پھینکا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے ساتھ میں سلوک کیا جائے گا۔ آگ کی تپش اور جلن پھر ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، اور پھر جہنم کا جو کھانا ان کو ملے گا وہ کانٹے اور پیپ وغیرہ، اللہ اکبر، اور پگھلائی ہوئی دھات سے ان کے منہ کو بھونا جائے گا، کھولتے پانی سے ان کی ہتھیلیوں کو کاٹ دیا جائے گا، گرم کھولتا وہ پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، بدبودار غساق ان کو دی جائے گی، تو وہ بتاؤ کیا کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ اور تھوڑ کا درخت ان کو جب کھلایا جائے گا، اور پھر جہنم کے دردناک عذاب ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آگ کا احاطہ کرنے والی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی اتنی ہے جتنی 40 سال کی مسافت، اتنی موٹی موٹی دیواروں کے اندر آگ کے اندر ان کو قید کر دیا جائے گا، اور اس روز مجرموں کو اس حال میں پیش کیا جائے گا وہ زنجیروں میں بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کا سیاہ بدبودار لباس ان کے جسم پر ہوگا، اور سیاہ رنگ کا تیل یعنی جو رال بدبودار جہنم میں ہے وہ ان کو گھیر کر کے رکھے گا، اور پھر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس وقت وہ ان عذابوں کو دیکھیں گے تب کہیں گے کہ ہم لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن کہا جائے گا ایمان لانے کا موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور روک کر دی جائے گی ان میں اور وہ جو ایمان لانے کی باتیں کر رہے ہیں اس کے درمیان میں۔ اور فرمایا گیا انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہے۔ کافر ہمیشہ شک میں رہتا ہے، کافر کو کبھی قرار نہیں رہتا، چین نہیں رہتا ہے۔ جیسے مومن کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، تو یہ یقین اور یہ اطمینان کبھی بھی آپ کو کافر کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ کافر اگر بنگلے میں رہتا ہے، اچھے اچھے کھانے بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ جیسے لٹکا ہوا رہتا ہے، بے سکونی بے اطمینانی کی ایک کیفیت اس کے اوپر طاری رہتی ہے۔ اور اس کا اندازہ اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو اس سے کر سکتا ہے کہ جو کافر ہندو وغیرہ اسلام قبول کرتے ہیں وہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے عجیب سی میری کیفیت رہتی تھی دل کی، اور جیسے ہی میں اسلام قبول کیا میرے گھر والوں نے مجھے مار کر کے نکال دیا، پراپرٹی بھی مجھ سے چھین لی اور مجھے سب سے بے دخل کر دیا، لیکن میرا دل اب بڑا مطمئن رہتا ہے۔ بتاؤ پہلے مال و دولت تھے تو اس کو سکون نہیں تھا، اب کلمہ پڑھ کے گھر والوں نے نکال بھی دیا اس کو تو اس کے بعد میں اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو کافر کا دل ہمیشہ جو ہے وہ شک کے اندر اور بے اطمینانی کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ فرمایا انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک کے اندر ہیں۔ تو یہ کافر کی ایک کیفیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ کم بخت شک میں یوں مبتلا ہوئے کہ دوسرے لوگ بھی ان کے باعث شک میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یعنی ان کا شک اتنا سنگین قسم کا تھا کہ وہ خود ان کو بھی لے ڈوبا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے نیتا ہیں اربوں کی جن کی پراپرٹی ہے، آپ ان کے دل کی کیفیت کو دیکھیں گے نا تو ان کا دل لٹکے ہوئے اس پتے کی طرح ہے جو ہوا کے جھونکے سے ہلتا رہتا ہے، اور
مومن کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے جو مسلمان گنہگار ہوتے ہیں تو ان کے اندر یقین تھوڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن جو نیک مسلمان ہوتے ہیں ان کا یقین تو بڑا مضبوط رہتا ہے، اور کافر کے پاس تو یقین بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک مثال اگر میں دوں سمجھانے کے لیے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، وہ کافر جو اپنے کفر میں سخت ہیں اور اپنے بتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، مندر کی گھنٹیاں بجاتے بجاتے اپنے بتوں کو جگاتے جگاتے جب تھک جاتے ہیں نا، تو پھر مسجد کے دروازے پہ پانی لے کے آ جاتے ہیں کہ پانی تھوڑا دم کر دو تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ تو آپ مسلمان کو کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے، وہ کتنا بھی پریشان ہو جائے مندر میں بت کے سامنے جا کر کے نہیں بیٹھے گا، اسے یقین رہتا ہے، اگرچہ گنہگار ہے لیکن یقین رہتا اللہ کی ذات پر۔ اور کافر کتنا بھی سخت قسم کا کافر ہے نا، جب پریشان ہو جائے گا تو پھر وہ کسی عالم کے پاس چلا ہی جائے گا، کسی سے پانی دم کرانے آ ہی جائے گا۔ اور آپ ویسے بھی دیکھ لیں عام لوگوں کو، عام لوگوں کی ایک کیفیت رہتی ہے، آپ کسی مسلمان کو نہیں دیکھیں گے کہ ان کی پوجا کے وقت میں وہ باہر پانی لے کر کے کھڑے رہتے ہوں تاکہ وہ ہمارا پانی دم کر کے ہمیں شفا دے دے، لیکن آپ بہت جگہ دیکھیں گے، گاؤں دیہات میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، کتنے کافر مسجدوں کے باہر پانی لے کے کھڑے رہتے ہیں تاکہ جو نمازی نکل رہے ہیں وہ ہمارے پانی پہ دم کر دے تو ہم کو شفا مل جائے۔ تو یہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، رب نے فرمایا نا انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں۔ اب نام لینا میں نہیں چاہتا، ورنہ آپ دیکھیں خود بمبئی کی سرزمین پر جو بڑا سڑا ہوا کافر تھا اور ہزاروں لاکھوں کفار کا جو رہبر و رہنما تھا، جب اس کی بیوی بیمار ہو گئی تو بت کو لات مار کے دروازے باہر پھینک دیا کہ جب تو میری بیوی کو نہیں ٹھیک کر سکتا تو میرے کس کام کا۔ مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یقین کی کیفیت عطا فرمائی۔ تو ان آیات کو آپ پڑھیں، ان آیات کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر کافر چاہے جو چاہے وہ کریں، لیکن قیامت کے دن ان کا جو حشر ہوگا نا، اللہ نے بیان فرمایا، وہ کہیں گے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کی فرعون کو آپ دیکھ لیں، 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ ایسے ہی اس کو قارون کو دیکھیں، جب زمین میں دھنسنے لگا نا تو موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگ گیا، لیکن یہ اس وقت توبہ کرنا اور ایمان لانا جب جان لبوں پہ آ جائے، حلق میں آ جائے، وقت غرغر آ جائے، توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روح جب تک حلق میں نہ آ جائے، گنہگار توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے، کافر ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جب فرشتے پاؤں سے روح کو کھینچ کر کے لاتے ہیں اور حلق تک روح آ جاتی ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو ایمان لانا بھی قبول نہیں ہے۔ تو جب وقت غرغرہ میں قبول نہیں ہے تو روح جب نکل گئی، بندہ قبر میں چلا گیا، حشر میں چلا گیا، تب تو پھر نہ ایمان لانا قبول ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ پوری زمین سونا بھر کے اور اتنی زمین اور سونا بھر کے اگر وہ چاہے کہ میں دے دوں اور میرا چھٹکارا مل جائے تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن نہیں مانا جائے گا۔ آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، آج صرف 2 جملے بول دے کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا تو چھٹکارا مل جائے گا۔ گنہگار 2 جملے بول دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے، چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن کافر اگر مرنے کے بعد ساری زمین سونا بھر کر کے بھی دینا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کافر کہے گا کہ اللہ پورا زمین سونا بھر کے مجھے ملے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پوری زمین سونا بھر کے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن اس وقت یہ بھی اس وقت ایک ہی بات چلے گی، ایمان ہے کہ نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر ان کی حسرت اور ان کی جو کیفیت ہوگی اس کو آپ اندازہ لگائیں۔ رب نے فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور روک کر دی جائے گی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، جیسے اس کے پہلے گروہوں کے ساتھ میں کیا گیا۔ ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر سمجھنا چاہتے اپنے گرو گھنٹالوں کو دیکھ لو، وہ لوگ مرے تو کتنی بے کسی کے ساتھ مرے تھے، تو آج تمہارے پاس موقع ہے، لیکن ان کے پاس جب یقین نہیں ہے تو موقع کچھ کام آنے والا بھی نہیں۔ اور اللہ نے اہل ایمان کو ایسا یقین دیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پادری آتا ہے اور قلعے کا محاصرہ حضرت خالد بن ولید کر کے رکھے تھے، وہ آ کر کے اپنے ہاتھ پہ زہر رکھ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ محاصرہ نہیں اٹھایا تو میں زہر کھا لوں گا، میں مر جاؤں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ زہر کیسا؟ بولے تو جو کھا لے فوراً مر جاتا ہے۔ کہا لاؤ یہ زہر مجھ کو لا کر کے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر کھا لیا۔ وہ منہ دیکھنے لگا، بولے کہ آپ کو زہر مارا نہیں؟ بولے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کا نام لے کے میں نے کھایا، اللہ کی ذات پہ مجھے یقین
یقین ہے، زہر میرے اوپر بالکل اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ یقین کی کیفیت اللہ تعالیٰ مومن بندہ مومن کو عطا کر۔ اب جیسا ایمان ہوگا ویسا یقین ہوگا۔ بڑے نیک لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط، اور جیسے کم جو گنہگار لوگ ہیں اور نیک اعمال جن کے کم ہیں ان کا یقین تھوڑا کمزور، تو اسی اعتبار سے درجے ہوتے ہیں۔ لیکن کافر کے پاس میں کچھ بھی یقین نہیں ہوتا ہے، ایک دم ڈاواں ڈول ان کا معاملہ رہتا ہے۔ وہ ریگستان میں ہوا کے جھونکے میں پڑا ہوا ایک پتا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آئے دن اخباروں میں اس کی مثالیں آتی رہتی ہیں، ان کو پڑھ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔